بچے کو خود مختار اور ذمہ دار بننے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ اس کے سامنے آتی ہے وہ ہے ہمارا اسے ہر موقع پہ بیل آؤٹ کرنا، اس کو بچا لینا۔ جب بچے نے کوتاہی کی اور اس کوتاہی کا نتیجہ خود ہم بچے کو نہیں بھگتنے دیتے بلکہ ہم درمیان میں آ کے اس بچے کو بچا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ ذمہ دار نہیں بن پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے نے ہوم ورک نہیں کیا اور سو گیا، صبح جب جاگا تو روتا ہوا منہ بنا کے کہتا ہے مما مجھ سے رات کو ہوم ورک نہیں ہو سکا، پلیز آپ کر دیجئے نا۔ یا کہتا ہے مما آپ پلیز مجھے ایک نوٹ ڈائری پہ لکھ کے دے دیجئے کہ رات کو میں بیمار تھا، اس وجہ سے میں ہوم ورک نہیں کر سکا، تو میں اپنے ٹیچر کو وہ دکھاؤں گا۔ اب جب بچہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو عموماً پیرنٹس پگھل جاتے ہیں، ترس آنے لگتا ہے، اور کئی ماؤں کو دیکھا کہ وہ بچے کا ہوم ورک کر کے دے دیتی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، دونوں غلط ہیں۔ نہ نوٹ لکھنا صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا بیمار تھا اس لیے ہوم ورک نہیں کر سکا، اور نہ ہی خود ہوم ورک کرنا صحیح ہے۔ بچے کو آپ یوں سمجھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح اسکول میں جائیں۔ اب جب بچہ اسی طرح اسکول میں جائے گا، کچھ تھوڑی بہت ٹیچر کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، بچہ رسپانسیبل بنے گا۔ اسی طرح بچی ہے جس کے ذمہ والدہ نے لگایا ہوا ہے کہ آپ نے بیٹا برتن دھونے ہیں، کھانا میں بناؤں گی، برتن آپ نے دھونے ہیں۔ اب ایک دن صبح والدہ جاگی، کچن میں آئیں تو دیکھا کہ رات والے سارے برتن رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی دھلا ہوا نہیں ہے، اور والدہ کو غصہ آیا اور اس نے جلدی سے سارے برتن دھو کے سنبھال کے رکھ دیے۔ بچی جاگی، جاگ کر کچن میں آئی تو ماں کا موڈ آف ہے، اور ماں کہنے لگی کہ تم نے آج برتن کیوں نہیں دھوئے تھے؟ لڑکی نے کہا کہ میں تو وہ رات کو جلدی سو گئی تھی، یا مجھے میرے ذہن سے نکل گیا، میں اب دھو لیتی ہوں۔ تو والدہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ والدہ کہتی ہیں اب میں نے دھو لیے، تم ہو ہی نکمی، تم کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم سے مجھے یہی توقع تھی۔ ایک تم ہو اور دوسری طرف تمہاری کزنز ہیں، اپنی کزنوں کو دیکھو کیسے وہ ذمہ داری کے ساتھ برتن دھوتی ہیں، اب جاؤ سو جاؤ، میں نے برتن دھو کے رکھ دیے۔ اگر آپ یہ طریقہ اپناتی ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس کے بجائے مناسب طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ بچی سے کہیں، بچی آپ سے پوچھتی ہے کہ برتن رکھے ہوئے ہیں، یا بچی اٹھ کے کچن میں آئی تو آپ کہیں بیٹی یہ برتن آپ کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے دھونے کی ذمہ داری تھی لیکن آپ نے دھوئے نہیں ہیں، اور اگر نہیں دھوئیں گی تو دوپہر کا کھانا کھائیں گے وہ بھی برتن جمع ہو جائیں گے، تو یہ دگنے برتن ہو جائیں گے، ابھی دھو لو تو بہتر ہے۔ اب بچی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اور بچی یہ برتن صبح دھو لے گی، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اگر میں بر وقت برتن نہیں دھوں گی تو 2 وقتوں کے برتن دھونے پڑیں گے۔ اس سے آپ کی بچی ذمہ دار بنتی ہے۔ دیکھیں کچھ تو معاملات بڑے ہوتے ہیں نا، ان میں تو آپ نے ضرور درمیان میں آنا ہوتا ہے، دین کا معاملہ ہے، اخلاق کا معاملہ ہے، یا بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کی صحبت اچھی نہیں ہے، بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں، بچہ نشے کا عادی ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ درمیان میں آ کے روکیں گے، بچے کو سمجھائیں گے۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو نہ آنے دیں۔ وہ کام بچہ جانے، بچی جانے، اور آپ اس کے ذمہ لگائیں کہ وہ کام کرے، نہیں کر رہی پھر بھی کرے۔ کئی والدہ اپنے بچوں کا ہوم ورک کر کے بھیج دیتی ہیں اسکول میں، وہ اس دن تو بچہ باقی کلاس میں پہلی پوزیشن لے لیتا ہے کیونکہ اس کا ہوم ورک بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم کے لیے تو اچھا فیصلہ ہے، لیکن جو دور اندیش والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لانگ ٹرم سکسیس کا سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے، جب تک زندہ ہے اس وقت تک کے لیے کیسے کامیاب بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے بچوں کو کام نہیں کرنے دیتے بلکہ خود درمیان میں آ جاتے ہیں، تو ان کے بچے کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ظاہر میں لگے کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی کے طویل سفر میں وہ والدین ہمیشہ جیتتے ہیں جو بچوں میں کامیاب ہونے کے اوصاف پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کا کام ہے بچے کے اندر کامیابی کے اوصاف پیدا کرنا، اس کے بعد بچہ کامیابیاں خود ہی سمیٹتا چلا جائے گا۔